سلطان کے بڑے سے کمرے میں اس کے بیڈ پر لیٹی وہ دبی آواز میں آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ وہ منظر اس کو آنکھوں کے سامنے سے ایک پل کے لیے بھی نہیں ہٹ رہا تھا۔ جب اس آدمی پر وار کرتے اچانک سلطان نے اس کی طرف دیکھا تھا، وہ بہت ظالم معلوم ہو رہا تھا۔ پاگلوں کی طرح وہ اس آدمی کی ہر ایک سانس نکال رہا تھا۔ وہ منظر سوچتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تکیے میں کے غلاف میں جذب ہو رہے تھے۔ اسے اپنے اندر شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اسے سلطان سے نفرت ہو رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ روپ بھی اس پاگل سی لڑکی کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان بھی داؤ پر لگا سکتا ہے۔ اسے شام محل آئے تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا تھا، مگر اس کا سامنا ایک دفعہ بھی سلطان سے نہیں ہوا تھا۔ آئیگل اور ہادی سارا دن آفس میں گزارتے، جبکہ وہ اکیلی اس محل کے کسی کونے میں پڑی اس ظالم انسان کی یادوں سے چھٹکارا نہیں حاصل کر پا رہی تھی۔ وہ اسے خود سے دور تو بھیج چکا تھا، مگر اسے اپنے سامنے، اپنے قریب نہ پا کر سلطان کو اپنے سینے میں شدید جلن کا احساس ہوتا تھا۔ وہ ڈرنکنگ کا عادی تو بالکل نہیں تھا، مگر کچھ دنوں سے آفس سے سیدھا کلب اور وہاں سے آدھی رات تو کبھی پوری رات کے بعد واپس آتا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ کیوں اتنا بے چین رہنے لگا ہے، مگر وہ ظالم یاد اسے کسی بھی طرح سکون نہیں دے رہی تھی۔ وہ دونوں بازو کاؤنٹر پر رکھے اپنا سر بازوؤں میں رکھے نہ جانے کتنی ڈرنک کر چکا تھا۔ سلطان کا نمبر بار بار ملانے پر کال نہ ریسیو ہونے پر اب ہادی کو کچھ پریشانی ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کب یہ انسان بنے گا، نہ کبھی وقت پر کال اٹھاتا ہے اور نہ کبھی انسانوں کی طرح بات کرتا ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اس کے فلیٹ میں آیا، مگر فلیٹ کو خالی دیکھ کر ہادی نے پھر سے اس کا نمبر ملایا، مگر وہ جناب کال اٹھا لیں مطلب قیامت۔ کچھ سوچتے ہوئے ہادی نے یگیت کا نمبر ملایا، جو کہ دوسری بیل پر ہی کال کنیکٹ ہو گئی۔ مرحبا بھائی، کیسا ہے؟ مرحبا مرحبا، ایک دم فٹ۔ تو بتا آج کیسے یاد آ گئی؟ اس جنگلی نے کہیں کوئی نیا کانڈ تو نہیں کر دیا؟ ہاں ہاں ہاں، بات تو نے 100% صحیح کی ہے، مگر تیری اس جنگلی کی خبر ہو تو ہی ہے نا؟ کچھ آئیڈیا ہے کہاں ہو سکتا ہے؟ سالے کو کالز کر کر کے تھک گیا ہوں، مگر مجال ہے کہ میری کال اٹھا لے۔ ہادی نے بات مکمل کی۔ تو مطلب جناب غم بھلانے گئے ہیں؟ صدقے اوئے، کیا مطلب؟ یگیت کی بات پر ہادی نے وضاحت طلب کی۔ یار آج کل دیکھ رہا ہوں میں، وہ بہت کلب جانے لگا ہے۔ چل آجا، وہاں میں بھی آ رہا ہوں۔ اوکے۔ ہادی فون جیب میں ڈالتا نکل پڑا۔ وہ دونوں کلب کی رنگ برنگی لائٹوں کو دیکھ کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہر طرف اسے ڈھونڈ رہے تھے، جب اچانک کاؤنٹر پر پڑا ہوا انہیں وہ نظر آیا۔ ہادی نے بڑھ کر اس کا منہ اوپر کیا۔ سلطان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ نیم آنکھیں کھولے ہادی کا بازو جھٹکتے پھر سے اوندھے منہ کاؤنٹر پر جھکا۔ ابے یار، اس نے تو بہت پی رکھی ہے۔ ابے اٹھ سالے، کتنی پی لی ہے تو نے؟ کوئی ہوش ہے کہ نہیں؟ ہادی اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا، جبکہ وہ نشے کی حالت میں بھی ایک دم اس کے ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکتا سیدھا ہوا۔ دیکھ ذرا اسے، ہوش کوئی ہے نہیں پھر بھی مجال ہے کہ ہاتھ لگانے دے۔ یگیت نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیتے کھڑا کیا۔ دور رہو مجھ سے۔ سلطان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر خود سے دور دھکیلا۔ کمینے انسان، حالت دیکھ اپنی۔
کیا حالت بنا لی ہے، اور ہاتھ خود کو ایسے نہیں لگانے دیتا جیسے میں تیری عزت لوٹ لوں گا، یگید نے کہکا لگاتے کہا۔ سلطان نے اسے ایک سائڈ پر دھکا دیا اور اپنے قدم کسی قدر سنبھالتا ہوا کلب سے باہر نکلا۔ دیکھ لے بھائی، اب اس نازک پری کو ہاتھ کون لگائے؟ سالہ ایسے دور کرتا ہے جیسے نئی نویلی دلہن اپنے شوہر کو کرتی ہے۔ یگید بڑبڑاتا ہوا اس کے پیچھے گیا تھا، جبکہ ہادی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنسنے میں مصروف تھا۔ یگید کے پیچھے بھاگا۔ وہ دونوں تیز تیز سڑک پر چل رہے تھے، جبکہ وہ اتنی جلدی اس کی نظروں سے اوجھل بھی ہو گیا تھا۔ گلی کا موڑ مڑتے ہی یگید کی نظر کونے میں پڑی، جہاں وہ گلی کے کونے سے لگا زمین پر آڑا ترچھا پڑا تھا۔ دیکھ ذرا اسے، یگید نے بڑھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ سلطان نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچی۔ کمینے انسان، دور دور رہ مجھ سے۔ اسے پوری شدت سے دور دھکیلتے وہ اسی حالت میں تھا۔ جنگلی کہیں کا، نہ جانے کتنی پی رکھی ہے اس نے۔ یار ہادی، مجھے تو اس سے ڈر لگتا ہے۔ جب ہوش میں ہوتا ہے تو خطرناک، اور جب مدہوش ہوتا ہے تو جانور بن جاتا ہے۔ یار آئیگل کو سمجھا کہ بھابھی کو تھوڑا سمجھائیں اور واپس لائیں، نہیں تو اس جنگلی نے ایسے ہی پی کر اپنا حال بے حال کر لینا ہے۔ یگید دونوں ہاتھ اپنے کمر پر رکھے بے بسی سے اسے اپنے سامنے پڑے اس مضبوط شخص کو اس قدر بے بس دیکھ رہا تھا، جس پر اتنی ہیوی ڈوز بھی اثر نہیں کرتی تھی۔ آج اس طرح نڈھال تھا کہ نہ جانے کب تک اور کتنی ڈرنک کر چکا تھا۔ ہاں یار، میں آئیگل سے بات کرتا ہوں، بھابھی کا اس کے پاس ہونا ہی بہتر ہے۔ ایک واحد وہ لڑکی ہی ہے جو اس جانور کو سنبھال سکتی ہے۔ ہادی دیکھ اسے، یہ وہی سلطان ہے جسے لڑکی نام سے ہی نفرت تھی، اور اب دیکھ کیا حالت بنا لی ہے اس نے۔ پورا دیوداس لگ رہا ہے۔ یگید نے اس کے سر سے ہڈ اتاری۔ آہا، ہمارا سلطان، سلطان دیوداس، بساط نے گنگناتے ہوئے عشق میں ڈوبا۔ ہائے ڈوبا۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تو سلطان نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹکا، جس پر دونوں کا بھرپور کہکا گونجا۔ اب اسے کون اٹھا کر لے جائے؟ ہادی نے یگید کی طرف دیکھا۔ ظاہر ہے یار، مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں، مجھے اپنے اس ہینڈسم چہرے کا کباڑا نہیں کروانا۔ چل شاباش، بسم اللہ کر۔ ہادی یگید کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے تیار کر رہا تھا۔ ہاں کمینے، جلتی آگ میں مجھے ہی دھکیل۔ کہتے ہی وہ آگے بڑھا اور اپنی شرٹ کے کف فولڈ کرتا ایک جھٹکے سے اسے اپنے کندھے پر اٹھا چکا تھا۔ یا علی مدد، یگید نے اسے اٹھاتے بے اختیار کہا۔ سلطان اب اس کے کندھوں پر لڑک رہا تھا، اپنی آنکھیں بمشکل کھولتے۔ سلطان نے اس کے کندھے سے اترنا چاہا، مگر ہادی نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا۔ ذرا آرام سے بھائی۔ ارے ہادی پکڑ اسے، قسم سے اتنا بھاری دیکھ کر تو نہیں لگتا، مگر اتنا وزنی سانڈ ہے، توبہ۔ وہ اسے لیے اس کے فلیٹ کی سیڑھیوں تک پہنچے، مگر دونوں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھتے تھوک نکلا۔ نہ بھائی، سیڑھیاں نہیں، لفٹ بھائی لفٹ۔ یگید اسے درست کرتا لفٹ کے سہارے اس کے فلیٹ تک لایا تھا۔ اسے بیڈ پر ایک دم گراتے وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر پکڑے کھڑا تھا۔
ہائے ربا، لگتا ہے کمر کا کباڑا ہو گیا، سالہ جنگلی سانڈ کہیں کا، پڑا رہ اب، مر یہاں پر۔ وہ اسے کمرے میں چھوڑ کر ہال میں آیا، جہاں ہادی بڑے مزے سے اپنے موبائل پر انگلیاں چلانے میں مصروف تھا۔ سالے کمینے، کتنے آرام سے بیٹھا ہے، اور یہاں میری کمر کا کباڑا ہو گیا ہے۔ یگیت نے اس کی کمر میں ایک دھپ رسید کرتے ہوئے کہا، تم جا کر آرام کرو، میں یہیں ہوں آج اس کے پاس۔ دونوں کی مستی ختم ہوئی تو ہادی نے یگیت سے کہا، ارے نہیں، میں بھی یہی ہوں، اسے یہاں ایسے نہیں چھوڑ کر جا سکتے۔ میں تو کبھی نہیں، یگیت نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا۔ دونوں بیک وقت مسکرا دیے، مگر وہ زخمی بھیڑیا اپنے سینے میں ہوتی جلن بھر رہا تھا اور اپنے اندر بھری تکلیف کو سہتا گہری سانسیں لیتے کہہ رہا تھا، کہا تھا تم سے، کہا تھا میں نے، تم نہیں سہ پاؤ گی، مجھ سے نفرت کرو گی۔ نہیں برداشت کر سکتا، صرف یہ نہیں برداشت کر سکتا، کیوں نہیں سمجھتی تم، آخر کیوں؟ وہ بیڈ پر اوندا پڑا مدہوشی میں بول رہا تھا۔ ایک دم سینے میں شدید جلن ہونے پر وہ تڑپ کر اٹھا تھا، اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکتا زور زور سے سینے پر ہاتھ رگڑنے لگا، مگر آگ تھی کہ جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ بس اس وقت اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا، نہ جانے کیوں، وہ جانتا تو تھا، مگر وہ خود کو روک رہا تھا۔ دوبارہ سے اسی حالت میں بیڈ پر گرتے، وہ بس سونا چاہتا تھا۔ سلطان نے دھیرے سے آنکھیں بند کی۔ انسان نہیں جانور ہو تم، بے رحم درندے ہو تم، دور رہو مجھ سے۔ سلطان نے زور سے آنکھیں میچیں اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ الفاظ سیسے کی طرح اس کے کانوں میں گھوم رہے تھے، میرے پاس واپس آ جاؤ۔ وہ بازو آنکھوں پر رکھتا آخر بول ہی گیا، بس ایک دفعہ واپس آ جاؤ۔ سلطان تمہارے سامنے کبھی نہیں آئے گی، کبھی نہیں۔ گہری سانسیں بھرتا وہ مدہوشی میں بڑبڑا رہا تھا۔ وہ مضبوط شخص خود کو بے بس محسوس کرتا آخر بول ہی پڑا تھا۔ وہ آئیگل کے ہمراہ بیڈ پر لیٹی اس کی چلبلی باتیں سننے اور ہنسنے میں مصروف تھی، مگر وہ دل سے نہیں ہنس رہی تھی، وہ بہت تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ غصے میں سے چھوڑ کر آ تو گئی تھی، مگر وہ پاگل اس سے بہت محبت کرتی تھی، اور محبت کرنے والوں سے جدائی بہت تکلیف دیتی ہے۔ عشا، سلطان بھائی برے انسان نہیں ہیں، وہ دل کے بہت اچھے ہیں، وہ بس فکر کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی جان بھی وار دیتے ہیں۔ تم انہیں سمجھنے کی کوشش تو کرو، ایک دفعہ۔ آئیگل، وہ بہت پاگل ہو جاتا ہے، ایک منٹ میں، پتہ نہیں اس میں اتنا غصہ کہاں سے آتا ہے۔ وہ بہت ظالم انسان ہے، اس نے میری آنکھوں کے سامنے ایک انسان کو قتل کر دیا۔ آئیگل، وہ اس وقت بالکل کسی جانور کی طرح لگ رہا تھا، اور وہ تمہیں بچا رہے تھے عشا، اگر تم نے غور کیا ہو تو۔ آئیگل نے آئی برو جھکا کر اسے دیکھا، مگر اگر سلطان بھائی انہیں نہ مارتے تو وہ تمہیں مار چکے ہوتے عشا، وہ تمہیں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں پاگل، اور تم انہیں اکیلا چھوڑ آئی۔ آئیگل نے اسے کن اکھیوں سے دیکھا۔ عشا نے نظریں دوسری جانب کی
بچانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں، مگر یوں کسی کی جان لینا، یہ طریقہ تو وہ رکی تھی۔ عشا، انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ وہ آئیگل کی بات نظر انداز کر گئی۔ آئیگل نے گہری سانس بھری۔ اب میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں؟ میں سونا چاہتی ہوں آئیگل۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی کافی رات ہو چکی ہے، تم سو جاؤ، ہم صبح بات کریں گے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کمرے سے جا چکی تھی، جبکہ اب وہ اس ظالم انسان کی یادوں کو سر پر سوار کرتی پوری رات برداشت کرنے والی تھی۔